الف آپ نے پہلے پڑھا دیا، لام آپ نے پہلے پڑھا دیا، تو پھر یہ دوبارہ لام الف لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس دور میں تو اللہ کی پناہ، عین کو گائن، گائن کو عین، اس دور میں حدیثیں اور مسئلے کی کتابیں پڑھنا ہوتا سکتا، ایسے منہ بنائے سنتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں آتا، کھل کے بولتے ہیں۔ اس دور میں پڑھانا بہت آسان، سمجھتے نہیں کچھ، لیکن امام احمد رضا خان پارڈلی بریلوی کا ذہن یہ تیز تھا کہ آپ نے پہلے ہی دن کہا جب نور الف پڑھا دیا گیا ہے، لام پڑھا دیا گیا ہے، تو پھر یہاں دوبارہ لام الف لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ مولوی صاحب کے بیچارہ خاموش، ان کے والد گرامی نے کہا بیٹا مطلب یہ ہے کہ جب الف لکھتے ہیں، الف کے بعد لام خاج لکھ، تو لام بیچ میں ہوتا ہے، الف کا دل لام، اور جب لام لکھیں گے لام لام میم ساکن لام، تو لام کا دل الف ہوتا ہے، لام کا دل الف ہوتا ہے، الف لکھنے میں لام بیچ میں اور لام لکھنے میں الف بیچ میں، الف وسط میں لام وسط میں، تو الف کو لام سے، لام کو الف سے ایک ربط حاصل ہے، لہذا اس بنا پر لام اور الف ہی کو مرکب کر کے لکھا گیا۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے امام عشق و محبت، امام اہل سنت، تاجدار علم و فن، خوب کی تجدید ملت نے ہے سلوے چمن، رسم بسم اللہ میں تھا کس قدر اونچا سوال، رسم بسم اللہ میں تھا کس قدر اونچا سوال، ماوے حیرت کی زمانہ ادبھت چرچے کون، ماوے حیرت کی زمانہ ادبھت چرچے کون۔ تو یہ امام عشق و محبت 3 سال کی عمر میں، آپ 4 سال کی عمر یہ ہوئے، اور 7 سال کی عمر میں آپ نے ہدایت النحو کی شرح دی، اور 5 سال کی عمر میں آپ نے ملاد نبی کی ایسی کتاب لکھا کہ اس دور میں مولانا لوگوں کو 2-4 گھنٹہ مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے کہیں مولانا کو سمجھ پاتا۔ تو اعلیٰ حضرت اپنی زندگی میں کل 1200 کتابیں لکھی، اپنی زندگی میں صرف ایک کتاب دیکھیے العطایۃ النبویہ فی فتوۃ روسبیہ، کہ اگر کسی نے انگلش میں سوال کیا ہے تو جواب انگلش میں ہے حاجی صاحب، اگر کسی نے ہندی میں سوال کیا ہے تو جواب ہندی میں ہے، اگر کسی نے دیسی اردو میں سوال کیا ہے تو ان کے دیہاتی علاقے کے، تو اعلیٰ حضرت نے اس فتویٰ کا جواب دیہاتی اردو میں دیا ہے، اگر کسی نے گاڑی اردو میں سوال لکھا ہے تو اعلیٰ حضرت نے گاڑی اردو میں جواب دیا ہے، اگر کسی نے علم تقریض میں سوال کیا ہے تو علم تقریض میں دیا ہے، اگر کسی نے علم رمن میں سوال کیا ہے تو علم رمن میں جواب دیا ہے، اگر کسی نے علم جیزات میں سوال کیا ہے تو علم جیزات میں جواب دیا ہے۔ اس دور میں جدید مفتی صرف انہی مسئلوں کو حل کر سکتا ہے جو عربی، فارسی یا اردو میں ہے، لیکن وہ علوم جو رمز ہے، جیزات ہے، جفر ہے، جس کا سوال لوگوں نے پہلے کیا ہے، اس دور کا جدید مفتی اس کا مفتی نہیں ہے، فتویٰ رضویہ دیکھ کے اس کو حل نہیں کر پائے۔ حل کرنے کے لیے امام احمد رضا کا جیسے عشق چاہیے تھا۔ امام احمد رضا نے کسی مولوی سے پڑھ کے علم دین حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ بالکل رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عطا ہے، اس لیے العطایۃ النبویہ نام بھی ہے۔ یہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فضیل بریلوی نے اس لیے کہا تھا کہ عشق کرو، عشق کرنا سیکھو، عشق پڑھو، عشق پڑھنا سیکھو، اس لیے کہا طیبہ نہ افضل صحیح مکہ کی بڑا زاہد، طیبہ نہ افضل صحیح مکہ کی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں جو بات بڑھائی ہے، ہم عشق
یہ بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، اس کے رسول کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس کے رسول کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوتا، نہ دین حاصل ہو سکتا ہے نہ دنیا حاصل ہو سکتی ہے۔ امام اس کو محبت خانہ حضرت فاضل بریلوی نے صرف اس کے رسول سکھایا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت کو یاد کیا جاتا ہے۔ 1400 ہجری میں یہ جمعہ کا دن تھا اور آخر وقت میں جب 2:38 کا وقت تھا، وقت کا آزاد ہونے کے قریب تھی، آپ ان لوگوں کو بیٹھا دیا تھا قرآن کی تلاوت کرو۔ 2-4 حافظ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور کوئی زبانی پڑھتے میں دیکھ کر، کیونکہ حافظ وہی ہوتا نا کہ اگر الحمد کے اوپر نقطہ لگا دیجیے تو حافظ جو پڑے گا الحمد، اور اگر نیچے نقطہ لگا دیے تو الجمد۔ جیسے ایک قاری بنانے والی کتاب آئی ہے، ایک حافظ کے قاری قرآن کے نسخے میں نیچے نقطہ پڑ گیا، وہ پڑھنے لگا الحمدللہ رب العالمین، ایک نے کہا بے وقوف الحمدللہ کا ہے، ہمارے نسخے میں الحمد لکھا اوپر نقطہ ہے نیچے نقطہ نہیں، اس کے نسخے میں اوپر نقطہ تھا۔ تو حافظ بیچارہ تو اتنا مجبور ہوتا ہے، اوپر نقطہ ہو تو الحمدللہ پڑھے گا، نیچے نقطہ ہو تو الحمدللہ پڑھے گا۔ ایک مولانا پہنچ گئے، دونوں حافظ میں کٹھم مار پیٹ چالو، وہ کہتا میرا نسخہ قرآن کا صحیح ہے، وہ کہتا میرا نسخہ صحیح ہے۔ مولانا پہنچ گئے، مولانا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھیے مولانا صاحب ہمارا نسخہ میں لکھا ہوا الحمدللہ، وہ کہہ رہا نہیں ہے مولانا صاحب دیکھیے ہمارا نسخہ صحیح ہے، اس میں لکھا ہوا الحمدللہ۔ مولانا نے کہا تم دونوں بے وقوف ہو، ارے نیچے کا بھی نقطہ اڑاؤ اوپر کا بھی نقطہ اڑاؤ، نہ الحمدللہ ہے نہ الحمدللہ ہے بلکہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک حافظ جی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، امام اس کو محبت کا آخری وقت تھا، اسی درمیان میں زیر زبر اعراب میں کہیں کہیں کتابت سے غلطیاں ہوتی ہے، کاتب جیسا لکھ دے گا، حافظ بیچارہ مجبور ہے، وہ تو نہیں جانتا کچھ، وہ تو رٹو ہوتا اس کے علاوہ کچھ نہیں، وہ بیچارہ پڑھ رہا تھا کہ امام اس کو محبت نے کہا دوبارہ پڑھیے، دوبارہ پڑھا تو اس نے پھر وہی اعراب پڑھا۔ امام اس کو محبت نے کہا یہاں زیر نہیں ہے یہاں زبر ہوگا، اس لیے کہ یہ مفعول واقع ہے۔ تو آخری وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، 2:38 تھا، ادھر اذان کی آواز ہونے والی تھی، امام اس کو محبت کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوتا ہے اور آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، بارگاہ